توجہ ہے؟ تمہید آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ رسالت مآب کے بعد اہل بیت کی ضرورت کیوں ہے؟ توجہ ہے؟ آل محمد کی ضرورت کیوں ہے؟ اب آئیں، کل میں نے جس پر گفتگو ختم کی تھی، ہم سرکار کے بعد اہل بیت کو کیا مانتے ہیں؟ توجہ رہی؟ سرکار کے بعد اہل بیت کو محافظین دین مانتے ہیں۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار نے اپنے بعد اہل بیت کو امت میں کیا چھوڑا، تاکہ اب گفتگو کا سلسلہ آپ سے آگے بڑھے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اہل بیت کا امت میں مقام کیا ہے، منصب کیا ہے، منصب۔ باتیں اب آپ سے 4 سال ہو گئے، کچھ باتوں سے آپ آشنا ہو گئے، مزاج تھوڑا مل گیا تو بات پہنچانے میں مشکل نہیں آتی۔ سنیے گا، 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے اہل بیت کی شان، اہل بیت کی شان، عظمت، فضیلت۔ سنیے گا عزیزو، شیعہ سنی بھائی اہل بیت کی فضیلت، عظمت بیان کرنے اور ماننے میں مشترک ہے۔ واللہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، خوش آمد نہیں کر رہا۔ دیکھیں، شیعہ سنی میں اگر 2 مکتب، 2 مذہب ہوتے ہیں نا، اس کی بنیاد یہ نہیں کہ اہل سنت اہل بیت کو نہیں مانتے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں خود سوال کیا ہے تو جواب دوں گا۔ وہ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کے فضائل پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ رہے گی تو سمجھ آئے گی۔ اب آئیں، میں آپ کو ایک آج جو کہتے ہیں نا کی پوائنٹ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیں شیعہ اور اہل سنت میں جو 2 مکتب ہیں، اس کی بنیاد یہ نہیں کہ وہ اہل بیت کے فضائل نہیں سنتے یا نہیں سناتے یا نہیں مانتے، مانتے ہیں۔ یہ جو حضرت سیدہ والا واقعہ ہوا، اس میں واللہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت بعض سجادہ نشین بعض علماء نے واقعاً اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی حمایت کا حق ادا کیا۔ یہ بات 2 ٹوک ہے، واقعاً کیا، اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا دفاع کر کے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کسی پر احسان نہیں کیا، لیکن ہم پھر بھی اس عمل کو قابل تحسین سمجھتے ہیں، قابل تعریف سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے اپنا حصہ ڈال کر بتایا کہ ہم اہل سنت کے سامنے جواب دہ ہوں نہ ہوں، مصطفیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن آئے، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے، آپ سے مراد جو اپنے آپ کو اب شیعہ کہتا ہے اسے سمجھ نہیں ہے۔ یہ باتیں اگر ہم سمجھیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ میرے موضوع کی بنیاد یہی ہے، میں بات اگرچہ سلیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں آسان، لیکن بات سطحی نہیں ہوتی، اس لیے توجہ رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ادھر ادھر ہو جائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ توجہ رہے۔ دیکھیں، ایک ہے اہل بیت کی فضیلت کو ماننا، جو اہل بیت کے فضائل سنے، سنائے اور خوش ہو جائے وہ محب ہے۔ جو اہل بیت کے فضائل کو سن کے خوش ہو، اور اگر کسی محفل میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی جائے اس کا دل تنگ نہ ہو، اس کا چہرہ اترنا نہ شروع ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی محفل آپ دیکھیں کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے اور سامنے والا خوش ہو رہا ہے، بھائی توجہ رہے، سمجھ لینا اس کے اندر آل محمد کی محبت ہے۔ لیکن جو بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے اس میں آپ اور میں بھی آ جائیں۔ جو پیمانہ آل محمد کا دے رہا ہوں، آل محمد کا، اپنا نہیں،
آل محمد کا. جو اہل بیت کی فضیلت سن کے خوش ہو جائے وہ محب ہے، چونکہ اسے فضائل سے محبت ہے، وہ محب ہے، وہ شیعہ نہیں. آپ کو خاموش ہی ہونا چاہیے چونکہ میری بات سمجھنے والی ہے. میں پھر دہراتا ہوں، جو آل محمد کے فضائل سنے خوش ہو جائے، اس پر داد بھی دے، اس کی تائید بھی کرے، اس کی تعریف پہ اس کے دل میں خوشی محسوس ہو، سنیں، یہ حالت آپ کو آل محمد کا محب بنا سکتی ہے، شیعہ نہیں. اس سے انسان محب بن جاتا ہے، شیعہ نہیں بنتا. اب آئیں عرض کروں، شیعہ کون بنتا ہے؟ محب سے اگلا درجہ شیعت کا ہے. اسی لیے میں نے کہا ممکن ہے ابھی تک ہم سب محبین میں شمار ہو رہے ہوں. بھائی میری بات پہ توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. جو آل محمد کے فضائل سن لے خوش ہو جائے وہ محب ہے، شیعہ نہیں. اب آپ پوچھیں شیعہ کون ہے؟ اب بتا رہا ہوں ایک لفظ میں، جو فضائل پہ ٹھہر جائے وہ شیعہ نہیں، محب ہے. شیعہ بننے کے لیے آل محمد کی فضیلت ماننا کافی نہیں جب تک آل محمد کا منصب نہ مانے. میری بات پہ توجہ ہے؟ آل محمد کا منصب نہ مانے. منصب، وہ منصب کیا ہے؟ اب آئیں وہ منصب عرض کرتا ہوں. وہ منصب مصطفیٰ نے ہم تک پہنچایا. میں نے کسی مجلس میں عشر محرم میں یہ بات یہی عرض کی کہ سرکار نے مولا کائنات کے بارے میں دو طرح کی چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں. ایک مولا علی کی فضیلت، ایک مولا علی کا منصب. اکمل شاہ جی، ایک فضیلت ایک منصب. کیسے؟ جہاں سرکار نے مولا علی کے فضائل سنانے تھے نا، وہاں مجمع کا انتظار نہیں کیا. ایک بندہ تھا بیان کر دی، 10 تھے بیان کر دی. کیوں؟ سرکار چاہتے تھے علی کی فضیلت پہنچ جائے، چاہے 2 بندوں تک پہنچ جائے. لیکن جہاں سرکار نے مولا علی کا منصب بتانا تھا وہاں مجمع کا انتظار کیا. کہا جو پیچھے ہیں ساتھ ملاؤ، جو آگے ہیں پیچھے لاؤ، پلانا کا ممبر بناؤ. آج یہ نہیں بتانا کہ علی کا امت میں فضیلت کیا ہے، آج یہ سمجھانا ہے علی کا منصب کیا ہے. یا رسول اللہ، علی کا منصب کیا ہے؟ فرمایا من قلت مولا فہذا علی. یہ بڑی مہربانی، میری بات پہ توجہ تو ہے. الحمدللہ بات پہنچی آپ کے چہروں سے محسوس ہوا، مجھے خوشی ہے. بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ باتیں یاد رہ جائیں. شیعہ وہ ہے جو مولا کائنات سے لے کے امام زمان تک ان 12 کے منصب کو مانے. کس منصب کو؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. بھائی سنیے گا، ایک بات دقیق ہے لیکن آپ متوجہ ہیں، مجھے یقین ہے کہ ضائع نہیں ہوگا جملہ. یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ صرف شخص علی کے لیے نہیں تھا، یہ 12 کے لیے تھا کہ جیسے پہلے کو ماننا ہے ویسے ہی آخری کو ماننا ہے. بات پہ توجہ ہے؟ یہ 12 کے لیے تھا، 12 کے لیے، یہ ایک کے لیے نہیں تھا. اور ماننا کیسے ہے؟ جیسے مجھے مان رہے ہو. تو اب سوال ہے، سرکار کو تو ہم نبی مان رہے ہیں، رسول مان رہے ہیں، نہیں. اسی لیے اللہ نے سرکار کے قرآن میں 3 منصب بیان کیے، ایک نبی، ایک رسول اور تیسرا ہے ولی. ولی کا معنی سرپرست. کیسا ولی ہے مصطفیٰ؟ کیسا ولی؟
النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کو میری جان پر جو حق، پڑھے لکھے دوست ہیں، جو حق مجھے اپنی جان پر نہیں وہ حق مصطفیٰ کو مجھ پر ہے. ہائے 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 ہائے. جو حق مجھے اپنی جان پر نہیں وہ مصطفیٰ کو مجھ پر ہے، مجھ پر ہے. مثلا میں چاہتا ہوں اس طرف جاؤں، مثال دے رہا ہوں، دائیں جاؤں، سرکار فرماتے ہیں نہیں دائیں نہیں بائیں جاؤ. اب دائیں جانا حرام. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. بھئی میری مرضی تھی دائیں جاؤں، سرکار نے کہا نہیں بائیں جاؤ، اب دائیں جانا حرام. یعنی اب میری مرضی نہیں چلے گی. یہ جو میری مرضی پر مصطفیٰ کی مرضی غالب آئی، یہ ہے